ہاں جی، حافظ فراز احمد صاحب تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ترجمہ نہیں پڑھنا کسی نے؟ ترجمہ نہیں رکھا ہوگا؟ کیوں؟ ساروں کو ابول تو ان کو ساروں کو مطلب پوچھیں کہ رائی میں تو آتا ہی کسی کو نہیں ہوگا، چاہے خامسہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. آؤ فاروق طاہر، قرآن شریف ہے؟ ترجمے والا قرآن شریف ہے یا تفسیر صغیر منگائیں؟ یہ لو، آؤ ادھر. یہاں تک باب العزیز الحکیم تک پڑھا تھا نا اس نے؟ ذالک فضل تک پڑھا تھا. بس یہ 5 آیتیں. میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، پڑھتا ہوں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس اللہ کی جو بادشاہ بھی ہے اور پاک بھی ہے اور سب خوبیوں کا جامع اور غالب اور حکمت والا ہے. وہی خدا ہے جس نے ایک ان پڑھ قوم کی طرف اسی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا
جو باوجود ان پڑھ ہونے کے ان کو خدا کے احکام سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ گو وہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جی اب مسلم دین حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها۔ سنن ابی داود کتاب الملاحم باب امارات الساعة۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ اچھا جی، فروخ طاہر صاحب آپ نظم پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے حضور، السلام۔ منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ دیکھا ہے تیرا منہ جب چمکا ہے ہم پہ کوکب، دیکھا ہے تیرا منہ جب چمکا ہے ہم پہ کوکب، مقصود مل گیا سب، ہے جام اب لبالب، تیرے کرم سے یا رب میرا بر آیا مطلب، تیرے
میرا بر آیا مطلب یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے یہ دن چڑھا مبارک مقصود جس میں پائے یہ دن چڑھا مبارک مقصود جس میں پائے یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی چلو عمر فاروق سید لبیب جنود دونوں نے اکٹھی تقریر کر دینی ہے. آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے خواہ مشرک برا منائے. سورہ صف آیت 10. سیدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خاکسار کو آج اس مقدس محفل میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں شمالی امریکہ میں نفوذ احمدیت کے موضوع پر کچھ بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، یعنی قیامت کے ظہور کی یہ علامت ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی معرکہ آراء کتاب ازالہ اوہام میں بیان کرتے ہیں، اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے، جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و ضلالت میں ہیں آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ میں شہر لندن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور انگریزی زبان میں ایک نہایت مدلل بیان سے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد اس کے میں نے بہت سے پرندے پکڑے جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ سفید تھے۔ مغربی اقوام میں تبلیغ کرنے کی تڑپ آپ علیہ السلام کے دل میں موجزن تھی، جس کا اظہار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اگر خدا تعالی ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں اور آپ کے معجزات کے چرچے سعید روحوں اور پاک دلوں تک پہنچے اور انہوں نے ان میں مومنانہ رنگ پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے دعویٰ سے قبل ہی شمالی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب الیگزینڈر ویب سے اس کی شروعات ہوئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا ایک اشتہار پڑھا اور آپ سے خط و کتابت کے نتیجہ میں مسلمان ہو گئے۔ شمالی امریکہ میں بفضل خدا پہلا پھل احمدیت کو 1901 میں عطا ہوا جب ایف ایل اینڈرسن صاحب نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ سے خط و کتابت کے ذریعے احمدیت قبول کی۔ مغربی ممالک میں تبلیغ کا مقصد پورا کرنے کے لیے 1902 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ دا ریویو آف ریلیجنز کا اجرا فرمایا۔ ابتدا میں ریویو آف ریلیجنز کے مضامین اخباروں میں چھپتے تھے اور پھر ایک رسالے کی شکل میں اس کی اشاعت شروع ہوئی۔ اسی سال لاہور میں مقیم ایک امریکن عیسائی پادری جس کا نام ریورنڈ ایچ ڈی گریسوالڈ تھا قادیان میں آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انٹرویو لیا، جس کا ذکر اس نے اپنی کتاب دا مسیح آف قادیان میں کیا۔ شمالی امریکہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ بھی بطور اتمام حجت دیکھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا مدلل اور مکمل اظہار تھا۔ چنانچہ 1902 کے اخیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن اور جھوٹے مدعی نبوت جان الیگزینڈر ڈاوی کو مباہلہ کا چیلنج دیا۔ اس مباہلہ کی شہرت امریکہ اور کینیڈا میں ہوئی اور متعدد اخبارات کے ذریعہ لاکھوں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچا۔ ایک گمنام شخص ایسے زمانے میں جب رابطوں کے ذرائع بہت کم تھے دنیا کے دوسرے کونے میں اس قدر تبلیغ کر گیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں ان ممالک میں تبلیغ کرنے کے ذرائع سکھا گئے ہیں اور عملاً واضح کر گئے ہیں کہ پرندے کیسے پکڑتے ہیں۔ الغرض ہم پر ایک عظیم الشان ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا حصہ ادا کرتے ہوئے مغرب میں اسلام کے چڑھتے سورج کی شعاعیں بن جائیں اور کوئی کونا اس کی روشنی سے محروم نہ رہنے دیں، کیونکہ ان اقوام کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُمْ بَيْضُ الْإِسْلَامِ وَسَتَخْرُجُ مِنْهُمْ أَفْرُقُ هَذِهِ الْمِلَّةِ، یعنی اور یقیناً میں جانتا ہوں یہ لوگ اسلام کے انڈے ہیں اور ان قریب ان میں سے ملت کے بچے پیدا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ جی لبیب جنود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا و مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان پچھلی تقریر کے تسلسل میں خلافت احمدیہ کے ذریعے شمالی امریکہ میں احمدیت کا نفوذ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں تکمیل اشاعت ہدایت کا عظیم الشان کام شروع ہوا اور آپ کے ذریعے شمالی امریکہ میں اسلام اور احمدیت کی تبلیغ وسیع پیمانے پر ہوئی۔
آپ علیہ السلام نے اپنی جماعت کے متعلق فرمایا، یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آب پاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اٹل وعدے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کے مطابق اپنے پاک مسیح کی جماعت کو قدرت ثانیہ کے وہ مظہر عطا فرمائے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے لگائے ہوئے اس پودے کی اس رنگ میں آبیاری فرمائی کہ وہ پودا بڑھا اور پھولا اور ایسا سرسبز و شاداب ہوا کہ آج اس کے سائے تلے 200 سے زائد ممالک کے کروڑوں طیور بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا، خلافت احمدیہ نے اسلام کے خوبصورت پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے ہر سو مبلغین بھیجے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے 1913 میں حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ کو انگلستان میں اسلام احمدیت کے پیغام کی اشاعت کے لیے مقرر فرمایا، اور یوں یورپ اور مغربی دنیا میں احمدیت کی ترقیات کا نیا دور شروع ہوا۔ قدرت ثانیہ کے دوسرے مظہر سیدنا حضرت مسلح موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے 1920 میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کو تبلیغ اسلام اور احمدیہ مشن کے قیام کے لیے امریکہ روانہ فرمایا، جس سے شمالی امریکہ میں بھی اسلام کا روشن سورج طلوع ہونے لگا۔ جب آپ امریکہ کے ساحل پر اترے تو ابتداً حکومت امریکہ نے آپ رضی اللہ عنہ پر پابندی عائد کر دی کہ آپ امریکہ میں تبلیغ اسلام نہیں کر سکتے۔ اس وقت حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے سیالکوٹ میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہم آہنگ یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے اپنے ایک مبلغ کو امریکہ بھی بھیج دیا ہے جسے تاحال تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اسے روک دیا گیا ہے، لیکن ہم امریکہ کی رکاوٹ سے رک نہیں جائیں گے۔ ہم امریکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں تبلیغ کریں گے اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان بنا کر امریکہ بھیجیں گے، اور ان کو امریکہ نہیں روک سکے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ امریکہ میں ایک دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گونجے گی اور ضرور گونجے گی۔ اس پرشوکت اور عظیم الشان پیش گوئی پر صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ امریکی حکومت کو خدا تعالیٰ کی روحانی حکومت کے سامنے جھکنا پڑا اور شکاگو میں احمدیہ مشن کا قیام عمل میں آ گیا۔ کینیڈا کے سب سے پہلے احمدی مسلمان کا ذکر دی مسلم سن رائز کے جنوری 1922 کے شمارہ میں آتا ہے، جہاں درج ہے کہ محترمہ منی کروگر صاحبہ کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کینیڈا میں آ کر مستقل رہائش رکھنے والے سب سے پہلے احمدی مکرم شیخ کرم دین صاحب تھے، جو 1919 میں کینیڈا نووا اسکوشیا میں آباد ہوئے اور 1998 میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہیں۔ جماعت احمدیہ کینیڈا کی باقاعدہ رجسٹریشن جنوری 1966 میں ہوئی، جس کے 50 سال پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال جماعت احمدیہ کینیڈا گولڈن جوبلی منا رہی ہے۔ پیارے آقا، 8 اگست 1976 تاریخ کینیڈا کا ایک اہم ترین اور برکتوں کا پیش خیمہ دن تھا، جب سرزمین کینیڈا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کے دورہ مبارک کے دوران CBC ٹیلی ویژن کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس خطۂ زمین کے متعلق ایک اہم اور عظیم الشان خوشخبری بھی دی۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ The potential is that within the next 100 years, the majority of the inhabitants of this part of the globe will accept Islam. چنانچہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دورے کے چند ماہ بعد مارچ 1977 میں مکرم مولانا سید منصور احمد بشیر صاحب مرحوم کو بطور پہلے مبلغ کینیڈا بھیجا۔ سرزمین کینیڈا کو 9 مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے مبارک دور میں جماعت احمدیہ کینیڈا نے ترقی کی نئی منازل طے کیں، جن میں مسجد بیت الاسلام کی تعمیر اور پیس ولیج کا قیام شامل ہیں۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے 10 اکتوبر 1986 کو اپنے خطبہ جمعہ میں کینیڈا کے متعلق فرمایا کہ
یہ اسلام کے لیے خدا کے فضل کے ساتھ مستقبل کی سرزمین بننے والا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اب چھٹی مرتبہ سرزمین کینیڈا کو ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے بابرکت دور خلافت میں جماعت احمدیہ کینیڈا کو اللہ تعالیٰ نے جہاں عددی طور پر وسعت عطا فرمائی ہے، وہاں مالی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مساجد تعمیر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما رہا ہے۔ سیدی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی عظیم الشان پیش گوئی کہ ہم امریکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں تبلیغ کریں گے اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان بنا کر امریکہ بھیجیں گے، 2003 میں قائم ہونے والے جامعہ احمدیہ کینیڈا کے ذریعے ایک لطیف رنگ میں پوری ہو رہی ہے۔ جامعہ احمدیہ کینیڈا اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے 74 مبلغین کا تحفہ سلسلہ احمدیہ کی خدمت میں پیش کر چکا ہے، جو دنیا کے مختلف ممالک میں اور خصوصاً امریکہ میں جامعہ احمدیہ کینیڈا سے فارغ التحصیل 16 مبلغین خدمات بجا لا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ پیارے حضور، ہم 74 طلبائے جامعہ احمدیہ اپنے پیارے امام کے حضور عاجزانہ طور پر درخواست گزار ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے خدائے واحد و یگانہ کا پرچم 4 دانگ عالم میں اپنی پوری عظمت و شان کے ساتھ لہرانے لگے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والوں کی صداؤں سے کائنات کا گوشہ گوشہ گونج اٹھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید۔ اچھا جی، ریان میں تقریر انگلش میں کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ قرآن اسکول کی اہمیت۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My most beloved Hazur and my dear brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I will share with you a very important topic that is indeed very relevant for all of us: the importance of memorizing the Holy Quran. Dear brothers, do you know why we are in Hifzul Quran school? We are here because of a divine scheme to memorize the holy text revealed to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam 1400 years ago. Allah the Almighty mentions in the Holy Quran in chapter 15 verse 10, Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Verily, we ourselves have sent down this exhortation, and most surely we will be its guardian. This verse claims that the Holy Quran will remain the same, word for word, and it will always be protected, especially by Allah and His angels. Today, countless opponents of Islam still acknowledge the fact that even an iota of the Holy Quran has not been altered in any form. One of the reasons for this is because the Holy Quran's Arabic text is locked safely in the hearts and minds of thousands of Huffaz all across the world. You, my brothers, are here to also fulfill this verse of the Holy Quran. This is our responsibility, and we must work towards this diligently. The promised Messiah alayhi salam writes in explanation of this verse, thus, in accordance with this promise, God has protected His word in 4 ways. Firstly, He has preserved the words and order through Huffaz, and has created hundreds of thousands of such people in every century who secure His pious word in their hearts.
Here, dear brothers, the promised Messiah ﷺ has told us that the first method of preservation of the religion of Islam is the Huffaz, who have memorized the Holy Quran word for word, century after century, all across the globe. Once, the Holy Prophet ﷺ said, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best among you is the one who learns the Quran and teaches it. My brothers, what could be better than becoming the best person as told by our Holy Master, the Prophet of Islam? Bearing this hadith in mind, all efforts and all our energy should be directed towards achieving this noble goal. Hifzul Quran School, Canada, is a great opportunity we have been given at this early age to begin fulfilling this beautiful hadith. There are countless ahadiths that show the importance of memorizing the Holy Quran. Another hadith that I would like to share with you is, إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. Indeed, the one who does not have any portion of the Holy Quran in his heart is like an abandoned house. My brothers, let's fill our hearts with the Holy Quran so that the houses of our souls are beautiful and decorated with the words of God. Keeping the spirit and importance of the Holy Quran in mind, the Ahmadiyya Muslim Jamaat has established Hifzul Quran School academies in various countries. First in Qadian, India, then in Rabwa, Pakistan, and later in Ghana, Africa. Hifzul Quran School Canada was inaugurated in 2011 under the guidance of beloved Hazur, may Allah be his helper. By the mere grace of Allah, the school has produced a total of 22 Huffaz in the last 5 years. May Allah enable it to continue producing students that secure the entire Quran in their hearts. Ameen. One of the true lovers of the Holy Quran, Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, Raziyallahu Ta'ala Anhu. May we also love and understand the Holy Quran as he did. He says, I do not cherish anything more than the Holy Quran. I have read thousands of books. From all of these, I hold dear the Book of God. It is my belief that one ruku of this book makes one more fortunate than even a king. Dil mein yahi hai hardam, tera sahifa chumu, Quran ke gird ghumu, Kaaba mera yahi hai. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alameen. Jazakallah. اچھا اب کیا کہنا ہے؟ کیا فرماتے ہو؟ کسی اور کو شوق ہے تقریر کرنے کا؟ کر دو. یہ کلاسوں کے حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں نمائندہ؟ ہاں پیچھے کون ہے؟ نمائندہ؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں لائن میں. اور پھر اولا اور پھر ثانیہ. اچھا ہاں جی کیا فرماتے ہو؟ فائنل ایئر شاید کر رہے ہیں. بتاؤ ایک مربی اور مبلغ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جو پیچھے بیٹھا ہوا اس نے ہاتھ کھڑا کیا پر وہی بتایا نا مجھے سوال کا جواب دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. ایک مربی اور مبلغ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے پھر اور روزانہ فجر کی نماز سے پہلے کم از کم 2 گھنٹے تہجد پڑھنی چاہیے. اچھا جی کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ 2 گھنٹے پہلے تہجد پڑھیں اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور نماز فجر کے بعد بھی کم از کم دوبارہ تلاوت کریں قرآن کریم کی. یہ سب سے بنیادی بات. سردی اتنی ملکوں میں رہ کہ تم سردیوں میں تو پڑھ لو گے, گرمیوں میں کیا کرو گے؟ وہی گرمی میں یا سردی کے ملک میں دونوں حالات میں کرنا پڑے گا کام پھر انشاءاللہ. اور کیا ذمہ داری ہے؟
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ یہ تو والسلام فرض ہے نا، ہر مسلمان کا فرض ہے نمازیں پڑھنا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، ٹھیک. جی بلکہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر احمدی کو کم از کم 2 نفل تو پڑھنے چاہیے صبح. لیکن مربی تو ایک کریم ہے نا اس جماعت کے ان لوگوں کی جنہوں نے تربیت بھی کرنی ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے. تبلیغ اور تربیت کے لیے تو پھر نمونہ قائم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ نمونے قائم کرنے کے لیے جہاں اللہ سے تعلق ہے، قرآن کریم کا علم ہے، اس کی گہرائی میں جاننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور قرآن کریم کا علم کس طرح آئے گا. سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وجہ سے جو ہمیں باتیں پتہ لگتی ہیں یا آپ نے وضاحتیں کی، وہ پھر اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کتابیں پڑھنا بڑا ضروری ہے. بہت سارے جامعہ کے طلباء وہاں بھی میں نے دیکھے ہیں، افریقہ میں بھی، اور افریقن جو پاکستان بھی آئے ان میں سے بعض ایسے تھے جو بڑے شوق سے کتابیں خریدتے تھے، روحانی خزائن خریدتے تھے، اپنی لائبریری بناتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، اور جامعہ میں ہوتے ہوئے انہوں نے بہت سارے حوالے یاد کر لیے تھے جو تبلیغ میں کام آتے ہیں، جو تعلق میں کام آتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمونہ اپنے قائم کرنا ہے تم نے، ہر چیز میں نمونہ، تاکہ تربیت کر سکیں جماعت کے لوگوں کی. ہر ایک کی نظر آپ پہ ہوتی ہے، اور عاجزی پیدا ہونی چاہیے. حضرت مسیم علیہ السلام کا ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے اس کا، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں. اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ مائکرو فون لے کے بتاؤ. السلام علیکم بریزر. شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں. ہاں چلو، تو وصل تو یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنا. وصل کیا ہوتا ہے؟ وصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ سات سامنے ہو گئے ابھی بھی ایک وہ بے اعتمادی سے کہہ رہے ہو، جواب دے رہے ہو. تمہیں تو اردو آتی نجیب اللہ خان، اس کو پیچھے والے کو بتانا دو، وہ بھی وہاں پاکستان سے آیا، اس کو بھی نہیں. ہاں جو پاکستان سے نہیں آیا وہ نہیں آیا بیچارہ. ملاقات، ہاں ملنا. تو اللہ تعالیٰ سے ملنے میں، تعلق رکھنے میں، اس کے قربت حاصل کرنے میں یہ ضروری ہے، ایک چیز شرط ہے. ایک مصرع ہے، تقویٰ یہی ہے یاروں کے نخوت کو چھوڑ دو. اس کا اگلا مصرع کیا ہے؟ پاکستان سے تو نہیں آیا؟ اچھا بتاؤ پھر. السلام علیکم بریزر. کبر اور غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو. اب یہ صرف شعر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہیں. جی سر. اور مربی اور مبلغ کو اور جامعہ کے طالب علم کو سب سے زیادہ اس کے ہر فعل اور عمل سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. نہیں تو اتنی تقریریں ہیں، تقویٰ یہ ہے اور تقویٰ وہ ہے. اچھا اور کیا فرماتے ہو؟
وہ پیچھے دے دو نجیب اللہ خان کو. حضور ایک سوال کرنا تھا, تھوڑا ذاتی نوعیت کا ہے. ہاں ذاتی نوعیت کا ہے حضور. ذاتی نوعیت کا سوال جماعت اس فورم میں کر رہے ہو؟ حضور آپ سے پوچھنا تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے تھے اور اس وقت سے لے کے اب تک آپ کی طبیعت میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہو جس کو آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہو؟ جو دوسرے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. تبدیلی تو 10 منٹ کے بعد آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ کا خوف زیادہ بڑھ جاتا ہے. پہلے 10-15 منٹ تو پتہ نہیں لگتا ہو کیا گیا ہے, اس کے بعد پھر خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی سنبھال لے گا, تو پھر سنبھال لیتا ہے. باقی میں تو جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب ہوں. اور السلام علیکم حضور. آج کل مینٹل النس اور ڈپریشن کافی لوگوں میں پائی جاتی ہے. ہم کیا مینٹل النس اور ڈپریشن کافی لوگوں میں پائی جاتی ہے, تو ہم کیا بطور مربی ان کو کیسے مدد کر سکتے ہیں, اور کیا اسلام دوا کے استعمال کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دستخط دے دیا, اللہ سے تعلق پیدا کرو, لو لگاؤ. ایک ہوتا ہے دنیاوی خواہشات کی وجہ سے مینٹل النس دنیا میں پیدا ہو رہی ہے زیادہ. دوسری طرف بعض ہوتے ہیں اور بہت کم کیسز جو فنیٹک ہو جاتے ہیں یا مذہبی طور پہ اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ پھر ایک ان کو دماغی عارضہ اور طرح کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان میں اکثریت نہیں ہے, ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن عموماً جس میں دنیا داری زیادہ ہے, دنیا کی خواہشات زیادہ ہیں, ان کے جب خواہشات پوری نہیں ہوتی, فرسٹریشن ہوتی ہے, بے چینیاں ہوتی ہیں, ماں باپ کو بعض دفعہ بچوں کی وجہ سے پریشانیاں ہو جاتی ہیں, اور بعض کو مالی معاملات کی وجہ سے ہو جاتی ہیں, بعض کے اور مسائل ہیں. تو اس کا حال یہی ہے کہ ہر چیز کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا جائے, اس پہ بھروسہ کیا جائے, اس سے مانگا جائے, اس سے تعلق پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے جس کو جو پیدا کرنی چاہیے دنیا میں. آج کل دنیاوی خواہشات زیادہ ہیں, اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب کسی کو دنیا دیکھو تو اس پہ لالچ کر کے, اس کی طرف نظر کر کے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو, تمہارے حسد اور ہرس پیدا نہ ہو اس میں. لیکن دین دیکھو تو کوشش کرو کہ میں بھی اس مقام تک پہنچوں تاکہ اللہ سے تعلق قائم ہو. تو یہی ایک نسخہ ہے جس کے لیے انبیاء آتے ہیں, جس کے لیے مذہب کی تعلیمات ہیں, اور اسی بات کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار دہرایا ہے کہ میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں کہ بندے کو خدا سے ملاؤں, جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو نزدیک کروں. ٹھیک, تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ہو ایک دم یا ایک نصیحت سے پیدا ہو جائے گی, اوور نائٹ آپ کسی میں تبدیلی آئیں گے. دنیا کا جو ماحول ہے اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے, اور خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں, فرسٹریشنز اتنی زیادہ ہیں, بے چینیاں اتنی زیادہ ہیں, قناعت میں کمی ہو چکی ہے. مستقل ایک پروسیس ہے جس کو ہم نے بار بار کہہ کے کم از کم جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں ان میں قائم کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پیدا کرنا ہوگا نا. بعض نیک لوگوں میں, بزرگوں میں ایسی بھی اس لیے بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں لوگ دین کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں کرتے,
کیوں اپنی تباہی کے سامان پیدا کر رہے ہیں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے چینی جو اگر تھی دنیا کے لیے لوگوں کے لیے تھی نا, دنیا کی خواہشات کے لیے تو نہیں تھے. فلا اللہ کا باقی النفسہ کا اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ اس لیے کہا کہ دنیا کے لیے تم بے چین ہو. وہ بے چینی گھبراہٹ کیوں تھی؟ اس لیے تھی. وہ ایک نیچرل چیز ہے, وہ ہوتی ہے دنیا میں, لیکن ایک دنیاوی خواہشات کے لیے جو بے چینیاں ہیں, ڈپریشن ہے اور پھر مریض بن جاتے ہیں, وہ اور چیز ہے. ان ملکوں میں چند دن ہوئے ایک ماں میرے پاس آئی, ڈپریشن کی مریضہ تھی, ساتھ اس کی بیٹا بھی تھا. تو میں نے چند سوال کیے بیٹے سے بھی اور فیملی سے بھی. انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں نے اس لڑکے کی حالت دیکھ کے میں نے کہا تم اصل وجہ ہو اپنی ماں کے ڈپریشن کی. ماں رو پڑی, کہتی ہاں یہی وجہ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے ماحول میں, تم جامعہ کے طلباء طالب علم ہیں, جوان ہیں, لڑکے ہیں, اپنے اپنے ماحول میں اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو اس وقت ہی اس بات کی طرف قائل کرو کہ ہم نے دین کو دنیا میں مقدم رکھنا ہے. اور ان ملکوں میں رہ کے بجائے اس کے کہ یہاں کی بے حیائیوں اور غلط باتوں کو سیکھیں, ان کی اچھی باتیں, ہر قوم میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, اچھی باتوں کو اپنائیں اور بری باتوں سے بچیں. اور اپنی ایک جو انفرادیت ہے جماعت کے, اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو محسوس کریں اور اس کو قائم کریں. ٹھیک ہے. السلام ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, میرا نام وجیر رحمان مرزا فضل الرحمان صاحب کو پڑھتا ہوں. حضور میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو ابھی پچھلے ہفتے بھی اور کل بھی آپ کو موقع ملا تھا خطاب کرنے کا. اس کے بعد جو غیر احمدی یہاں کے کینیڈین ہیں ان کا کیا رسپانس ہے؟ میرے پاس تو کوئی نہیں آیا, تم نے جا کے پوچھنا تھا ان سے. بہرحال جو میرے پاس آئے ملنے کے لیے وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ بڑے اچھے الفاظ میں, بلکہ ایک سردار جی سکھ تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا یہ 4 پوائنٹ, بلکہ یہ تو بڑے طاقتوں کو, بڑے ملکوں کو UN کو کہنے چاہیے. اور وہ اتنے سخت جذباتی ہو گئے تھے کہ رو پڑے میرے سامنے کل وہ. تو اس طرح بھی اثر ہوتا ہے لوگوں پہ, بعضوں پہ. یہ تو ہم نے تو کہنا, یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں گا تو مان لیں گے. بعض دفعہ بعض کرٹسی کے لیے بات کر جاتے ہیں, ہاں جی, اس لیے اخلاق دکھانے کے لیے. لیکن بعض لوگوں کے چہروں سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ان پہ اثر ہوا. ہم یہ نہیں کہتے 100% جو تعریف کرتا ہے وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے. اصل تعریف تو تب ہے جب کہ اس پہ عمل ہو. جو عمل نہیں کرنا تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. میں جو اتنی باتیں کرتا ہوں, ہر ہفتے بڑی بات سنا دیتا ہوں, کافی کچھ نہ کوئی نصیحت دکھانے کے لیے ہوتی ہے نا. تم مجھے بتاؤ تمہارے پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ دعا کریں, عمل کریں. میں تمہارے لیے دعا کروں تو پھر باقیوں کے لیے بھی کروں. ان کے لیے وہ پوچھتے ہو کہ ایک دن 1 گھنٹہ بیٹھ کے ایک مجلس میں ان پہ اثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ حضور عموماً آپ جب کینیڈا تشریف لاتے ہیں تو آپ گرمیوں کے موسم میں آتے ہیں, تو اس دفعہ آپ کو کینیڈا کی سردی کیسی لگ رہی ہے؟ تو یہاں سردی جلدی ارلی شروع ہو گئی ہے UK میں, اور یورپ میں ذرا لیٹ شروع ہوتی ہے. اس وقت کی جو سردی ہے اس وقت تو یہ سردی ابھی مہینے بعد وہاں بھی آ جائے گی. لیکن اچھی ہے سردی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی سردی آ جائے گی. تو لیکن پھر بھی احتیاطاً میں گرم کپڑے لے آیا تھا. وہاں تو ابھی گرمی ٹیمپریچر کافی تھا. ٹھیک, بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. جی السلام علیکم حضور. حضور انشاءاللہ جب ہم بطور مربیان جماعتوں میں جائیں گے تو اگر ہم کسی قسم کی سیاست دیکھیں تو ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ تم ابھی ثالثہ میں ہو, رابعہ میں؟ ثالثہ میں. ثالثہ میں. کل تلاوت تم نے کی تھی؟ جی سر. اچھا, یہ
سیاست کیا ہوتی ہے؟ ایک ملک کی سیاست ہوتی ہے، ایک خاندانی سیاست ہوتی ہے، ایک بعض لوگوں کو ویسے ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی عادت ہوتی ہے. تو تم کس سیاست کی بات کر رہے ہو؟ یعنی کہ جماعت میں اگر دیکھو جی سر. کہ غلط رویے ہیں بعض لوگوں کے، جی سر. سامنے کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں، جی سر. یا باتیں ایسے کر رہے ہیں. مربیان جب تم شاید پاس کر لو گے تو پھر یہی نصیحت ہمیشہ کیا کرتا ہوں ان کو بھی، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے انہوں نے کسی بھی فریق کا، کسی بھی طرف کا فریق نہیں بننا. ٹھیک ہے؟ اگر غلط بات دیکھو تو رد کرو، اور اگر تم دیکھو کوئی بڑا بھی اگر ایسی کوئی بات کر رہا ہے جس سے آپس میں رنجشیں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، بدزنیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، یا جماعت کی تو پہلے بات بہت بڑی بات ہے کہ اس میں تو فتنہ تو برداشت ہو ہی نہیں سکتا نا، تو اس کو روکو کہ یہ چیزیں غلط ہیں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان کو ایک شخص نے آگے کہا کہ فلاں شخص آپ کے خلاف بات کر رہا تھا. اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس نے بھی گناہ کیا اور تم نے بھی گناہ کیا کہ وہ بات آ کے مجھے بتائی تاکہ میرے دل میں رنجشیں پیدا ہوں. تو یہ چیزیں بتانی ہوں گی جماعت کے افراد کو. یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری عمر کیا ہے اور کرنے والا کون ہے. اصل کام تربیت بھی ہے مربی کا. مربی کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا چیز اگر ایک طرف تقویٰ کی باتیں ہم کرتے ہیں تو ہمارا ہر کام تقویٰ کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہر قسم کی دوگلے پن سے بالا ہونا چاہیے. سیاست کیا ہے؟ دوگلا پن ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی حکمت ہے. یہ حکمت نہیں ہے. حکمت ہے تو حکمت یہ ہے کہ حکمت سے کسی کو اس طرح سمجھایا جائے کہ برائیاں دور کی جائیں. حکمت یہ نہیں ہے کہ برائیاں پھیلائی جائیں، یا یہ ہے کہ ہم نے سچائی ہمارے اندر ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے سچی بات کہہ دی. ٹھیک ہے؟ سچی بات کہنے والے بدو بھی تھے، کیا وہ بڑے پسند کیے جاتے ہیں؟ کبھی کسی اسلامی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ وہ کبار صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے آنسروں کی صحبت سے حصہ پایا، انہوں نے کبھی اعتراض کیا ہو؟ اب کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کو پکڑ لیا، ان کا پلو کھینچ لیا اور فلاں شخص نے یہ کہا اور انہوں نے جواب دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا اس کا، لیکن وہ کہنے والا کون تھا؟ کبھی کسی ان صحابہ نے جنہوں نے آن رسول کی تربیت سے حصہ لیا، انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی؟ کھینچنے والے وہی تھے نا، بدو جاہل لوگ. تو یہ بعض لوگ بدو پنا دکھاتے ہیں جو اپنے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، چاہے اس کو تم سیاست کا نام دے دو یا کوئی اور نام لے دو، یا پھر آپس میں گروپ بازی ہو جائے گی، یا دوسرے کے خلاف شکایتیں شروع ہو جائیں گی، مرکز میں لکھنا شروع ہو جائیں گے. پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک آدمی یہ لکھ کے کہ ہم 10 15 20 آدمی ہیں، بے نام کے خط لکھ دیتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کسی کے خلاف، کسی عہدیدار کے خلاف. تو ان ساری چیزوں سے تم نے بچنا ہے. اول تو جماعتی طور پر ایسے شخص پہ کوئی کہ کسی خط پہ کارروائی کی نہیں جاتی جو بے نام کا ہو، جس میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کا قصور بتائے، یا کوئی غلطی کہیں دیکھی ہے تو بتائے، یا کسی عہدیدار کے خلاف کوئی شکایت کرنی ہے تو بتائے. تو پھر اس میں منافقت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تم لوگوں نے پارٹی باہر نہیں بننا، اور جب دیکھو کہ دو فریق ایسے ہیں تو ایک مربی نے تعلق بھی رکھنا ہے ہر ایک سے، گھروں میں بھی جانا ہے، لیکن مربی نے وہاں جا کے ان سے ہاں چائے کی پیالی بھی نہیں پینی. گھر جاؤ، ان کو سمجھانے کے لیے ضرور جاؤ، یا دو فریق لڑے ہوئے ہیں تو ضرور ان کے گھر جاؤ ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن نہ اس کے گھر سے کچھ کھانا پینا ہے نہ اس کے گھر سے کچھ کھانا پینا ہے.
ہیں, تاکہ تم پہ الزام نہ لگے جی مربی صاحب فلاں کی فیور کر رہے ہیں. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل فیلڈ میں جاؤ تو آتے ہیں. چند ایک باتیں مختصر میں نے کی ہیں. جزاک اللہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو خط نہیں لکھنا چاہتے ریگولرلی یا ہفتہ وار, کیونکہ وہ آپ کا دن اتنا مصروف ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ایسا, تو اس کے بارے میں یہ بہانہ ہے. ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو پھر یہ بعض دفعہ اگر تو حقیقت میں یہ ہے اور وہ ایسے شخص پھر دعا ضرور کر رہے ہوں میرے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, کم از کم 2 نفل تو پڑھتے ہو نا پھر ایسے شخص دعا کر کے, لیکن وہ بھی نہیں, دعا بھی نہیں کر رہے اور خط بھی نہیں لکھ رہے, تو پھر تعلق نہیں قائم ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر تو لمبے لمبے خط لکھو نہ لکھو, 1-2 صفحے کے لکھو مہینے میں, یا 1 یا 2 خط لکھو, تعلق قائم ہو. یہ پتہ ہو یہ کہانیاں لمبی لکھنے کے بجائے ہیں, بلکہ کام کی بات بھی لکھنی ہو تو مختصر خط لکھنا چاہیے. میں تو ہمیشہ جماعتی طور پہ بھی ذاتی طور پہ بھی جو حسین سالس کو اور رابع کو خط لکھا کرتا تھا تو پہلے سوچتا تھا کہ کیا مضمون ہے, اور پھر سوچتا تھا کہ 4-5 لائنوں سے زیادہ کا خط نہیں ہونا چاہیے تاکہ ان کی نظروں کے سامنے آ جائیں اور سارے پوائنٹ سامنے آ جائیں, اس کا جواب بھی آ جاتے ہیں. 300 میں خط لکھو گے تو وہ میری ڈاک کی ٹیم کو چلا جائے گا, وہ خلاصہ 1 لائن کا بنا کے اس کو مجھے دے دیں گے. ٹھیک, اور ہو سکتا ہے کہ جو خلاصہ وہ بنائیں اس میں وہ پوائنٹ نہ نکال سکیں جس کو تم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو. اس لیے مختصر بات کرنی چاہیے, اور جامعہ کے طلباء کو تو ضرور لکھنا چاہیے اور مربیان کو بھی. ٹھیک ہے, ہاں جی. السلام علیکم بھیا رضو. آپ اپنی نمازوں میں سوز کیسے پیدا کر سکتے ہیں, تڑپ اور سوز کیسے پیدا؟ یہ تو لمبا عرصہ اس کی پریکٹس کرو گے تو سوز پیدا ہوگا. ویسے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی نسخہ بتایا ہے کہ رونی شکل بنا لو تو ایک وقت میں رونا آ جائے گا. کوئی ایسا چیز جس سے تمہیں درد محسوس ہوتا ہو, جس کے تم خاص طور پہ دعا کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے دعا کرو. تو جب دل سے جب نکلتی ہے تو پھر باقیوں کے لیے بھی آ جاتی ہے. باقی سوز اور رکت ایک صاحب تھے ہمارے مربی تھے, تمہارے پرانے مربیان میں سے. وہ کہتے ایک دفعہ میں عمرے پہ گیا یا حج پہ گیا, وہاں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو سجدہ کیا, پھر بیٹھا, سجدے کے بعد اٹھا درمیان میں سجدے کے لیے, لیکن رکت پیدا نہیں ہو رہی تھی. دل چاہتا تھا کہ میں سوز پیدا ہو. تو اتنے میں ایک ریلا آیا اور کسی نے ایسے زور سے لات ماری میری کمر پہ, میری چیخ نکل گئی. اور اس چیخ کے بعد جو میری ہائے نکلی, اس کے بعد میں سجدے میں گیا ہوں تو ایسا سوز پیدا ہوا کہ جس کی مزہ آ گیا. تو اس سے پہلے کسی اور کی ٹانگ پڑے تمہارے کمر پہ, تم خود ہی پیدا کرو سوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا حضور, جماعت میں ایسے افراد ملنے کو ملتے ہیں کہ جو ان کو دکھ دیا گیا ہوتا ہے, وہ اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں نظام کی طرف سے ہے, کافی تنقید بھی کرتے ہیں جب ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملے. اگر مربی سلسلہ کو ایسا محسوس ہو کہ اس شخص کے خلاف جو کام کیا گیا ہے وہ واقعی برا ہے, نام اس کا غالباً برا سمجھا گیا ہو نظام کے اندر, لیکن مربی سلسلہ سمجھے کہ وہ صحیح ہے, تو بحیثیت مربی ہم کو اس معاملے کو کس طرح اپروچ کرنا چاہیے؟ ایک تو ہے کہ پہلے تو اس معاملے کی گہرائی میں جاؤ, دیکھو کہ اس شخص کے جو بھی جذبات ہیں وہ صرف اپنی انا کی وجہ سے اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے اور اس وجہ سے دوری ہوئی ہے. اگر کسی میں ایمان
مضبوط ہے تو اس کا ایمان ان باتوں سے متزلزل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نہ وہ جماعت سے پیچھے ہٹتا ہے، نہ وہ خلافت سے دوری پیدا کرتا ہے. وہ لکھتا ہے، بار بار لکھتا ہے کہ یہ میری باتیں ہوئیں اور یہ میرے خلاف غلط ہے. کئی باتیں ایسی ہو چکی ہیں، بلکہ میں خطبے میں ذکر کر چکا ہوں. بعض دفعہ ہمارے مرکزی دفاتر بھی غلط رپورٹ کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے خطوط جب براہ راست مجھے آتے ہیں پھر میں تحقیق کرواتا ہوں تو غلط ہوتی ہیں. اس میں میں نے مرکزی عہدیداروں کو بھی سزا بھی دیتا رہا ہوں. بعضوں کو میں نے معطل بھی کیا، بعضوں کو یہ بھی کہا کہ بیٹھ کے استغفار کرو اتنی دفعہ. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، اور اتنے معاملات ہوں تو ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے بدظنی نہیں قائم ہونی چاہیے. خلافت سے تعلق اور نظام سے تعلق میں مضبوط ہونا چاہیے ہر ایک کو. ہاں، مربی کا کام ہے کہ اس کو سمجھاؤ کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا، اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر تمہارے خلاف غلط پیدا فیصلہ ہوا، بلکہ بہت ساری عاملہ میں، میٹنگز میں، خدام الانبیاء میں، انصار میں، جماعتی طور پہ بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ فلاں شخص دور گیا ہے تو اس کو کچھ شکایات تھیں، گریونسز تھیں تمہارے عہدیداروں کے خلاف. ٹھیک، اس وجہ سے وہ پیچھے ہو گیا، اس لیے ان کو قریب لاؤ. مربیان نوجوان جو ہیں، اگر وہ نوجوان ہیں تو ان سے قریب لاؤ، ان سے تعلق پیدا کرو. اگر ویسے تمہارے اثر میں آتے ہیں تو ان کو قریب لاؤ، ان سے کہو یہ چیز غلط ہے کہ تم نظام کے خلاف بولو. ہاں، فلاں عہدیدار سے تکلیف پہنچی، غلط ہو سکتی ہے، اور فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرب زبان اپنی چرب زبانی کی وجہ سے میرے سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے اور دوسرے کا حق مار لیتا ہے، تو وہ میرا قصور نہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کا گولا بھر رہا ہے. ٹھیک، تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن نظام اور خلافت سے دوری نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے بعض ایسے مخلصین ہیں، چند ایک ایسے ہوتے ہیں لیکن بار بار لکھتے رہتے ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں جو پانی سے باہر نکال دی جائے. ٹھیک، تو ان کو یہ سمجھاؤ، قریب لاؤ، اور ان سے کہو بار معافی کریں، اور پھر تحقیق ہوتی ہے. اگر وہ صحیح ہے تو ان کے حق میں بات بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ایمانوں کی مضبوطی ہونی چاہیے، اس لیے ایمان کی مضبوطی کی دعا کرنی چاہیے. پیارا کا اجازت ہو ایک اور سوال؟ کیا ہوں؟ ایک اور سوال اگر اجازت ہو حضور. کر لو، تمہاری باقیوں کا حق نہیں مار رہے تو. پیارے آقا، دنیا کے لیڈر سے جب حضور انور کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کی طبیعت کو سمجھ کے، ان کی ذہنیت کو دیکھ کے کوئی ایسی نصائح ہیں کہ جو آپ پیش کر سکیں جن سے مربیان کو فائدہ ہو سکے، کہ اگر ہم کو واسطہ پڑے کسی لیڈر یا کسی سیاستدان کے ساتھ بات کرنے کا تو کس طرح اس کے دل پہ اثر کر سکتے ہیں بات کر کے؟ اگر تو ہر ایک کا انفرادی طور پہ ہر ایک کی اپنی بھی طبیعت ہوتی ہے. ایک عمومی چیز یہ ہے کہ تم لوگ مربیان ہو، مبلغین ہو، احمدی ہو، دلائل ہیں تمہارے پاس، براہین ہیں تمہارے پاس. اگر نیکی ہے اور تقویٰ ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سچائی جو ہے، حق بات ہے، وہ کہو، اور بیلنس کر کے کہو، تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. بعض لوگ تو مجھے سیاستدان بڑے میرے منہ پہ بھی مجھے کہہ گئے ہیں کہ تم بات کرتے ہو، بڑے آرام سے کرتے ہو، سچی کرتے ہو، اور اسی سچی بات میں ہمارے منہ پہ چپیڑ مار دیتے ہو، ہم جواب نہیں دے سکتے. یہ بھی ایکشن ہوتا ہے. تو یہ طریقہ آنا چاہیے. بس یہ دیکھو ان کی عقل کی نفسیات کیا ہے، کس طرح اس سے ڈیل کرنا ہے. اگر روڈلی کسی سے بولو گے، صرف اعتراض کیے جاؤ گے، سچائی نہیں ہوگی، حق نہیں ہوگا، حکمت نہیں ہوگی. معجزۃ الحکمہ کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تبلیغ میں بھی، ہر کام میں، کہ تمہارا باز حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اکثریت ٹھیک ہے، چاندے کیسے بھی ہوتے ہیں ٹیڑھے، لیکن اکثریت پھر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. جی، وہ کھڑا تو پیچھا ہوا تھا پہلے، تم پہلے ہی کھڑے ہو گئے. پیچھے اس کو دے دو پہلے، بیچارہ وہ کھڑا تھا. ان کے لیے وقت کتنا رکھا ہوا ہے؟ ان لمیٹڈ ٹائم ہے، 3 سال کے لیے 3 گھنٹہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. سوال پوچھنا تھا کہ جامعہ طلباء کے لیے سب سے بہترین وقت شادی کے لیے کیا ہے؟ جب تم ضرورت محسوس کرو شادی ہونی چاہیے، لیکن انتظامی طور پہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں جب تم خامسہ میں پہنچ جاؤ. خاکسہ کی شادی ہو گئی ہے لیکن اپنے بھائیوں کی اصلاح کی خاطر میں نے کہا پوچھ لوں. اصلاح کی خاطر ٹھیک ہے، بجائے کم از کم رشتہ کر لینا چاہیے، لیکن نکاح نہیں. نکاح شادی قریب جا کے کرو. ٹھیک ہے، شادی ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں جی، یہ پہلے کھڑا ہوا تھا جو. ہاں السلام علیکم حضور. حضور نماز کے دوران کبھی کبھار ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو اس کا کیا حل ہے کہ مکمل توجہ؟ وقفے 9 کی کلاس میں کسی نے کہا تھا کبھی کبھار، اگر کبھی کبھار چلا جاتا ہے تو بڑے نیک آدمی ہو تم. لوگوں کے تو اکثر چلے جاتے ہیں، اکثر بھی. اس لیے یہی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے قیام نماز کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ جب ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کو واپس لاؤ وہیں جہاں سے چھوڑا تھا. اگر ایک رکن نماز کا ہو گیا اور قیام میں سے رکوع میں چلے گئے یا سجدے میں آیا تو اس سے بیٹھ گئے، اگر دوسری دوران آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ شیطان سے پناہ مانگو اور پھر دوبارہ اسی جگہ کو دہراؤ، دوبارہ شروع کرو وہیں سے. اور اگر حالت میں دوسری حالت میں آ گئے ہو تو پھر اس پہ دوبارہ غور کر کے استغفار کرو اور پھر دوبارہ توجہ قائم کرنے کی کوشش کرو. آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی طرح نہ کرو کہ پوری نماز ہی، جس کا سفر دہلی سے شروع ہوا اور کلکتے سے ہوتا ہو، بخارا سے پہنچ کے تو لاکھوں کا کاروبار کرتے ہوئے پھر مکہ میں پہنچا. اتنا نہیں ہونا چاہیے، خیال جلدی بدل جانا چاہیے. جی جی. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال تھا کہ اگر آج کل کے دنیا میں جو ہے وہ کافی لوگ مذہب سے دور ہٹ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو اگر انہیں تبلیغ کرنی ہو تو کس طرح ہمیں انہیں تبلیغ کرنی چاہیے؟ پہلے تو ان کو بتاؤ کہ خدا ہے. جس کو خدا کو نہیں مانتا اس کو تو پہلے خدا کے وجود کا پہ اس کو لانا ہوگا نا کہ ہے خدا. ٹھیک ہے، بجائے اس کو یہ تم کہہ دو کہ جماعت احمدیہ سچی ہے یا اسلام سچا مذہب ہے یا فلاں، ان سے کیا غرض ہے؟ ٹھیک ہے، ہوگا تمہارے لیے ہوگا، مجھے کیا اس سے. پہلی بات یہ خدا پہ یقین پیدا کرو، خدا کے وجود پہ یقین پیدا کرواؤ. وہ جب ہو جائے گا تو ہو جاتا ہے. بس یہیں مثلا یہ میرا خیال ہے تمہارے جو پارلیمنٹ میں ایک شخص آیا ہوا تھا، وہ کہتا مجھے خدا پہ کوئی یقین نہیں تھا، میں چھوڑ دیا تھا، مذہب کو بھی چھوڑ دیا، خدا پہ بھی. لیکن آج چند باتیں سن کے تمہاری مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ مذہب کوئی چیز ہے، اور جب مذہب ہے تو خدا بھی ہوگا. تو حکمت سے بعض باتیں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے پہلے یقین تو یہ ہے خدا پہ یقین کرو ان کو پیدا. ٹھیک ہے، اور خدا کا وجود کیا، اس کے لیے خود بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اور پھر دلیلیں پڑھو. یہ موٹی دلیلوں کے لیے تو مرزا بشیر احمد صاحب کی جو کتاب ہے ہمارا خدا، وہ پڑھی ہے سب لوگوں نے، لائبریری میں ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ خدا کی ایگزسٹنس پہ کوئی دلیل تمہارے پاس سامنے آئے نا. انہوں نے کئی دلیلیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، دی ہوئی ہیں. ٹھیک، پھر باتوں باتوں میں آگے باتیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں لندن میں گلڈ ہال میں ایک ہماری مذہبی کانفرنس ہوئی تھی، 21ویں صدی میں خدا ہے کہ نہیں. مختلف مذہب کے لوگ آئے تھے، دروزی بھی اور یہودی بھی اور عیسائی کارڈینل بھی اور ربائی بھی، بڑے بڑے اور بھی لوگ تھے یہاں کے، پولیٹیشین بھی تھے. تو خیر وقت تو زیادہ نہیں تھا. میں نے اس دلیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی
مختلف پیش گوئیاں جو تھیں، تعاون کی پیش گوئی، زلزلے کی پیش گوئی، نہ زار کی، پولیٹیشنز کے لیے یہ بھی ہوتا ہے نا، زار کی حالت کی پیش گوئی، ان کا ذکر کیا تھا اس پہ تو کہ اگر خدا نہیں تو یہ کس طرح پوری ہوئیں. کئی لوگ ایتھیسٹ بھی اس میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سوچنے کو تو نہیں دیا ہے، تو کم از کم سوچیں تو تبدیل نہ ہوں تو کم اس طرف توجہ تو پیدا ہوتی ہے نا. تو حکمت سے موقع ماحول کے لحاظ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک. السلام علیکم پیارے حضور. خاص کا نام شجر احمد کانگ ہے. حضور میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کانگ سارے اکثر کانگ بڑے دبلے دبلے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سر پتہ نہیں سر. اچھا، ہمارے پاس بھی وہاں لندن میں کچھ کانگ ہیں، وہ بھی دبلے پتلے ہیں، بس 2-3 ہیں میں نے موٹے تازے میں دیکھے. اچھا ہاں، کیا فرماتے ہو؟ سر آپ نے ایک خطبہ میں فرمایا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی پیار ہونا چاہیے. تو یہ پوچھنا تھا، یہ حقیقی پیار کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ خدا تک پہنچنے کے لیے آن وسلم ایک وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی جی. اور اللہ اور اس کے فرشتے آن وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ایک درود، ایک حقیقی سمجھ کے درود بھیجنا، غور کر کے درود بھیجنا، یہ بڑا ضروری ہے. اسی سے پھر محبت بڑھتی ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے کو پیار کرتا ہے انسان تو پھر اللہ بھی پیار کرتا ہے. جزاک اللہ. ہاں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب سوال کیا، ذرا کچھ کھل کے واضح کرو. نہیں، ایک مطلب پیار کا اظہار مطلب مختلف رنگ میں ہوتے ہیں. کیا پیار کا اظہار؟ ایک محبت کا اظہار ہی ہے نا. غیرت ہونی چاہیے. ہاں جی. دین کی غیرت ہوتی نہیں، آن وسلم کی غیرت ہونی چاہیے. اور لیکن غیرت میں بھی جہاں ہر کوئی اعتراض کرتا ہے اسلام پہ، آن وسلم پہ، اس غیرت میں جواب بھی ہونا چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ جواب بھی ہونا چاہیے. ہیں یہ نہیں کہ بیٹھ کے لغویات سنو اور پھر وہاں بیٹھے رہو، یا تو جواب دو. اور غیرت کا اظہار یہ کہ اٹھ کے آ جائے گا ایسی مجلس سے اگر نہیں جواب آتا تو یہ بہت سارے اظہار ہیں محبت کے. اپنے لوگوں سے کوئی کسی سے محبت ہو، پیار ہو تو اظہار ہوتے ہیں نا بعض. ہاں جی. وہ اظہار کرنے چاہیے. جزاک اللہ. لو جی، حافظ صاحبان بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہاں بچے، تو جس نے کرنا کر دو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام عطاء احمد ہے اور میرا کوشچن ہے کہ جو کوئی مسلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے ہمیں ہیٹ کرتے ہیں، تو کیوں ایسے کہتے ہیں؟ کون سے مسلم ہوتے ہیں؟ جیسے احمدی مسلم نہیں، جیسے کوئی اور سے مسلم. دوسرے مسلمان جو ہیں ہمیں نفرت کرتے ہیں. جی. ہیں پھر تم ان سے محبت کرو. ہیں اس لیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کم از کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا. اس لیے ہمیں ان سے نفرت تو کوئی نہیں. ہاں، ان کے غلط کاموں سے ہمیں نفرت ہے، کسی شخص سے نہیں. ٹھیک. تو اگر وہ کہتے ہیں تو ان سے کہو کہ تمہارا کام تمہارے ساتھ ہے، تم کرو بے شک، لیکن ہم تو تمہیں اس لیے تمہارے سے نفرت نہیں کریں گے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کا کلمہ پڑھنے والے ہو جو ہمیں بہت پیارے ہیں. ٹھیک. جی. چلو پچھلے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اولڈسٹ قرآن کی پرنٹڈ کاپی کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ جی یہ تو مجھے پتہ نہیں کدھر ہے، لیکن بہرحال پرانے نسخے ہیں. بعض پرانے نسخوں میں ترکی میں بھی نسخے موجود ہیں، میوزیم میں. ابھی برمنگم میں ایک نسخہ کچھ اس کے حصے
قرآن کریم کے لکھے ہوئے نکالے جو انہوں نے تحقیق کی تو اس پہ پتہ لگا کہ وہ 7ویں صدی کے تھے ہیں. تو مختلف جگہوں پہ ہیں. ہاں بتاؤ. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ظفر اللہ ہے اور میرا سوال تھا کہ آپ کو کتنے خط آتے ہیں ایک دن میں؟ خط کتنے آتے ہیں؟ خط تو بے شمار آتے ہیں، کوئی 1500-1600 تو آتے ہوں گے. لیکن جو میں خود دیکھتا ہوں سارے خط 600-700 دیکھتا ہوں، باقی کہ خلاصے بن کے سمری بن کے میرے پاس آ جاتے ہیں. کوئی ہفتے میں 7-8 ہزار خط وہ ہوتے ہیں جو سمری بن کے آتے ہیں. مطلب یہ کہ 1000 خط سمری بن کے آ جاتا ہے جی روزانہ کا. جی پھر کہو گے لکھتے کتنے ہیں؟ جواب بھی دیتا ہوں ان لوگوں کو. کبھی تمہیں دیا جواب؟ جی ہیں؟ میرے خط دستوں سے آیا جواب تمہیں کبھی؟ نہیں آیا. اچھا. ایک بعضوں کو بہت سے خط پرائیویٹ سیکٹری کے دستوں سے بھی آ جاتا ہے، لیکن میں خود بھی 600-700 دستخط کر دیتا ہوں روزانہ. دوست کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ہے محبوب احمد اور میرا سوال ہے کہ سب سے اچھا طریقہ تبلیغ کرنے کا کیا ہے؟ سب سے اچھا طریقہ تبلیغ کرنے کا کیا ہے؟ جی یہ دیکھو پہلے کہ وہ شخص کیسا ہے، کس چیز پہ یقین کرتا ہے. پہلے میں نے بتایا نا، اگر کسی کو خدا پہ یقین نہیں تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ تم کہو کہ احمدیت سچی ہے. میں نے کہا ہوگی سچی. جی اس لیے پہلے دیکھو کہ اس کو خدا پہ یقین ہے کہ نہیں. اس کو پہلے خدا کا پہ یقین کرواؤ پیدا، پھر مذہب کی طرف آ جاتا ہے. تو اگر مذہب سمجھنے والا ہے تو پھر بتاؤ کہ مذہب کی سچائی کے کیا نشانیاں ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے، کیا کیا پیش گوئیاں ہیں. پھر اسلام میں احمدیت کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق مسیح موعود آئے، کس طرح پیش گوئیاں پوری ہوئیں، قرآن کریم کی کس طرح پیش گوئیاں پوری ہوئیں. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کو دیکھ کے تبلیغ کی جاتی ہے. بحث برائے بحث نہیں کرنی کسی سے. ٹھیک ہے. ہاں. اور وہ آخر میں کون بیٹھا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا وہ نام تو آخر والا حافظ کھڑا ہو جاؤ، ہاں، تاکہ تم بعد میں تمہارا نمبر آ جائے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ہے وجی اللہ خان اور میرا سوال ہے کہ آپ کا فیوریٹ شوق کون سا ہے؟ فیوریٹ شوق کون سا ہے؟ کیا بتاؤں تمہیں کیا شوق ہے؟ اب تو کوئی شوق رہا ہی نہیں. تو اب تو تم لوگوں سے مل کے ہی شوق پورے ہو جاتے ہیں سارے. لیکن ابھی بھی مجھے کبھی موقع ملے تو فارغ اگر ہو جاؤں، چند گھنٹے مل جائیں تو مجھے شکار کا شوق ہے، شوٹنگ کا، وہ میں کر لیتا ہوں. چلو اس کو آخر میں دے دو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ذیشان عبداللہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو وقف نو کینیڈا سے کیا امیدیں ہیں؟ وقف نو سے کیا امیدیں ہیں؟ جی جب تمہارے ماں باپ نے وقف کیا تھا، ماں نے جو وقف کیا تھا پیدا ہونے سے پہلے، تو انہوں نے کیا کس بنا پہ کیا تھا؟ اسی بات پہ کیا تھا نا جو مریم کی والدہ نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر دیتی ہوں اپنی بیٹی کو. جو بھی بچہ پیدا ہو، جو بیٹی پیدا ہوئی تھی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. کیا تھا اس سے امید یہی تھی کہ وہ دین کی خدمت کرنے والے ہوں، اللہ سے تعلق ہو اور دین کی خدمت کرنے والے ہوں، دنیا سے کئی طرف دیکھنے والے نہ ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے واقفین نو کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے زندگی وقف کی ہے دین کے لیے، اور دین کے لیے زندگی وقف کرنے میں سب سے پہلی ضرورت کام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، پھر دین سیکھو کہ دین کیا ہے. قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو. صرف حفظ کرنا کافی نہیں. حفظ کلاس میں ہوں، حفظ کر رہے ہو قرآن شریف؟ جی. صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر بھی آنی چاہیے. جی. ٹھیک ہے. جی. اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور پھر اس کو اس کے مطابق تبلیغ کرو. جزاک اللہ. ہاں جی، ہاں جی. اینکوں والے مولوی صاحب.
ابھی مولوی بنے, معاہدہ کا بھی شروع نہیں ہوئی کلاس ہیں؟ ایک مہینہ ہوا ہے تقریباً. ابھی داخلے ہوئے ہیں, شروع تو نہیں ہوئی کلاس. یہ پڑھ رہے ہیں 1 مہینہ؟ میرے آنے سے پہلے 1 مہینہ پڑھ چکے ہیں. اچھا اچھا جی. پیارے حضور, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ تقریر میں بھی بیان کیا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تقریباً 100 سال تک کینیڈا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. ہاں, یہ اس کا ہو جائے گا, یہ کہتا ہے پوٹینشیل ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ اور اس پوٹینشیل میں اگر وہ دوسری روکیں نہ آئیں اور بعض حالات پیدا نہ ہوں تو پوٹینشیل تبھی قائم رہتا ہے نا. جی. اس میں صلاحیت یہ ہے کہ اگر وہ حالت رہتی تو ہو جائے, لیکن اگر حالتیں بدلتی جاؤ اور تو پھر وقت آگے بھی چلا جاتا ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا غلبے کا, لیکن ان کی قوم کی حالت دیکھ کے 40 سال آگے چلا گیا معاملہ. تو کینیڈین کوئی اس اللہ تعالیٰ کی زیادہ لاڑ لے تو نہیں. اگر کام کرتے رہیں گے, نیکیوں پہ قائم رہیں گے تو ٹھیک ہے, اگر حالات ٹھیک رکھیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر برائیوں میں بڑھتے چلے جائیں اور برائیوں کے قانون زیادہ پاس ہوتے چلے جائیں, اسکولوں میں غلط رویے اپناتے چلے جائیں تو اپنی نسلیں تباہ کر لیں گے نا. پھر ہو سکتا ہے وقت آگے چلا جائے, 100 سال کا 150 سال لگ جائے. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 300 عیسیٰ کے عیسائیت کے پھیلنے میں کے لیے 300 سال سے زیادہ عرصہ لگا تھا, کہ 300 سال نہیں گزریں گے کہ تم دیکھو کہ اکثریت دنیا کی جو اہمیت کے جھنڈے تلے ہوگی. ٹھیک ہے, اصل چیز یہ ہے. ٹھیک ہے. آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور, السلام. میرا نام آصف خان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ عربی اگر سیکھنی ہو تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ عربی بول چال کرو. تمہارے عربی کے استاد ہیں نا, یہاں آ گئے, ایک عرب بھی آ گئے ہیں. یہ تو ہیں ہی ہیں, ایک عرب بھی تھے. یہ عرب ہے. اچھا, یو آر عرب. اچھا, یو لوکنگ لائک پاکستانی ٹوڈے. اچھا, تو ان سے بولا کرو سیکھنے کے لیے. وہ ایک میں جو پرانا سیلیبس تھا وہ میں نے دیکھا تھا کہ بڑا مشکل بھی ہے, اس سے زبان نہیں آ سکتی. تو اس لیے میں نے کہا تھا معاہدہ اور اولیٰ میں نیا سلیبس بھیجا تھا, میرا خیال شروع کروا دیا ہوگا. اگر ان کو پڑھانا بھی اچھا آتا ہے تو اس سے میں نے دیکھا ہے اس کو وہاں UK کے جامعہ میں شروع کروایا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بعض بچوں نے جو جامعہ میں نہیں ہیں ان کو بھی دلچسپی تھی, تو انہوں نے بعض ایسے بچے بھی ہیں لڑکے GCSE کر کے کیے یا اس دوران میں انہوں نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پڑھا ہے اور اچھے بھلے فکرے عربی کے بنا لیتے ہیں اور بلکہ عربوں سے بولتے ہیں. ان کی ڈیوٹی عربوں کے ساتھ لگائی تھی جلسے کے دنوں میں نے 1-2 بچوں کی. تو وہ عرب کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑے اعتماد سے اور بڑے صحیح رنگ میں عربی بول رہے تھے ہمارے سے. تو ایک تو اعتماد ہونا چاہیے اور ایک جرأت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر ایک شوق بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں تو عربی آ جائے گی. کوئی زبان سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں تو زبانیں ویسے بھی سکھاتے ہیں, ایک بنیاد تو بن ہی جاتی ہے نا کہ بنیاد زبانیں سکھانے کی, سیکھنے کی. حضور ایک اور سوال ہے. حضور آپ پوچھنا کہ میرا بھی ایک سوال ہے, تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ اچھا, سوال کرو. حضور میں نے پوچھنا کہ کیا مناسب ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جری اللہ فی حلل الانبیاء تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر انبیاء سے بڑھ کر, سب انبیاء سے بڑھ کر ہیں. جی ہیں, اس لیے سب انبیاء تو ان کے مریدوں میں سے ہیں.
اس لیے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ عیسیٰ سارے جو ہوتے اگر تو میری بیعت کرتے اور اب ہوں تو اس پر نبی ہونے سے زیادہ پریفر کریں اس بات کو کہ وہ میری امت میں سے ہوں. ٹھیک. تو آن وسلم کا مقام تو بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. جی. ہاں اللہ تعالیٰ نے تمام پرانی تعلیمات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہوئی تعلیمات میں سمو دیا جو اچھی تعلیمات تھیں اور زائد بھی بہت کچھ تھا. تو انبیاء کے حلے میں تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جی. جری اللہ فی الانبیاء کہ سب اس وجہ سے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے. اب غلام ہے اور اس کے باوجود تمام انبیاء پہ آپ فوقیت رکھتے ہیں، یا آپ اب سب انبیاء کے حلے میں آ گئے یا سب ہیں. تو یہ میرے نزدیک تو اگر اس طرح اس کی تشریح تم لوگ کا جس طرح کرتے ہو اس لحاظ سے تو نہیں ہے. آپ کا مقام سب انبیاء سے بڑھ کر ہے، خاتم النبیین ہے. جی. ٹھیک ہے. مسلم شمبور حادثہ میں پہنچ گئے، اردو سیکھ لی ہے؟ جی. اچھا بتاؤ. میرا سوال یہ ہے کہ سیرین لوگ جو سیریا سے نکل رہے ہیں اور مختلف ممالک میں مائیگریٹ کر رہے ہیں، اس میں لگتا ہے کہ کوئی خدائی حکمت ہے. تو اگر ان سے رابطہ بنانا ہے اور تبلیغ کرنا ہے تو کس طرح کرنا چاہیے؟ کس طرح کرنا چاہیے بتاؤ. کہ میں بھی سیرین ہوں. سیرین نہیں ہوں؟ فلسطینی ہوں. یہاں سیرین بھی ہیں بہت سارے، فلسطینی بھی. عرب بولنے والے جتنے ہیں، عربی بولنے والے، ان کو چاہیے کہ جتنی عرب پاکٹس ہیں ان کو تلاش کریں، وہاں جائیں، دیکھیں کہ یہ تمہارے حالات ہیں، دنیا نے تمہیں یہ تم نے دیکھ لیا، اور پھر آہستہ آہستہ قریب لاؤ. حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کے بارے میں بتاؤ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور حدیثوں کی روشنی میں بتاؤ، قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی ہے اسی روشنی میں بتاؤ. تو تبلیغ ان میں جا کے کرنی چاہیے. یہ موقع ملا ان کو، باہر آئے ہیں تو عرب جو آئے ہیں ان کو پیغام پہنچایا جائے. باقی زبردستی سے کسی سے نہیں کی جا سکتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلغ کا حکم ہی تھا، یہ تو نہیں کہا تھا زبردستی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو تبلیغی راستے تلاش کرو. یہ تو میں مبلغین کو، مربیان کو کہتا رہتا ہوں کہ جو پاکٹس بنی ہیں، بلکہ جماعتی نظام جو ہے تبلیغ کا، ان کو بھی ان پاکٹس میں، ہر جو قوم ہے ان کی پاکٹس میں کو تلاش کر کے ان کے لیے اسپیشل پروگرام بنایا جائے، ان پہ تبلیغ کی جائے جا کے. ٹھیک ہے. اس تبلیغ جو شعبہ تبلیغ ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں یہی چیز ہے. پہلے سوال نہیں کیا؟ چلو کر لو. آخری سوال ہے، 1 بجنے لگا ہے. السلام علیکم پیارے حضور. سوال ہے کہ جب کینیڈا میں زیادہ تر لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہ تو کہتے ہیں آپ کا پیغام اچھا ہے، ہم بھی اچھے ہیں، آپ اپنے دائرے میں رہیں، ہم اپنے دائرے میں رہتے ہیں اور ہم امن سے رہتے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں سیکھنا نہیں چاہتے یا اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہم بیٹھ جائیں گے؟ وہ پنجابی کہتے ہیں ڈھیری ٹا دینا، وہ کر لیں گے؟ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں نا بیٹھیں گے. وہ کیلگری میں تمہارے یہاں کسی سی پی سی کی نمائندہ تھی، انہوں نے سوال کیا تھا. میں کہا ہم نے چھوڑنے والے تو نہیں جان، ہم لگاتار لگے رہیں گے. تم نہیں مانو گی تو تمہاری نسلیں اور تمہارے بچے مان لیں گے. ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. وہ مشنری ورک کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نئی نسل نہیں آئی تو اگلی نسل مانے گی. ہمارا کام تو یہ ہے کہ انسانیت کو بچانا، اور جب تک انسانیت اس دنیا میں قائم ہے ہم نے کام کرتے چلے جانا ہے. کہیں نہیں حضرت مسلم دعویٰ کیا کہ جو میری نسل تھی مان لیں گے سارے. ترقی کا دور شروع ہوا جب حضرت مسلم علیہ السلام کے زمانے میں سینکڑوں سے ہزاروں ہوئے، ہزاروں سے لاکھوں ہو گئے، اور اب اور بڑھ گئے، دنیا میں پھیل گئے. دنیا میں تعارف ہو گیا جماعت کا، جماعت جاننے لگ گئی ہے. اسمبلیوں میں ایک دوسرے پہ اعتراض ہونے لگ گئے ہیں کہ تم جماعت کی فیور کیوں کرتے اور کیوں نہیں کرتے. تو یہ سارا تعارف بڑھ رہا ہے. اور
اس پہ بعض لوگ نیک فطرت لوگوں کو توجہ بھی پیدا ہوگی، مان لیں گے، لیکن یہ کہنا کہ 100% لوگ مان لیں گے کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ہوگا. لیکن اگلی نسل، اس سے اگلی نسل پیدا ہوتی رہیں گی اور ہو سکتا ہے ان میں سے ماننے والی ہو جائیں. ٹھیک ہے، 300 سال کا جو عرصہ دیا ہے یا 200 سال سے 300 سال کا عرصہ اس دوران میں، تو اسی لیے دیا ہے کہ نسلیں ماننے کی. ہو سکتا ہے ایک نسل اس قابل نہ ہو، اگلی مان لے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہمارا کام جو ہمارے سپرد ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو، تھکنا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تھک گئے تو ختم ہو گئے. ہاں جی، نجیب اللہ خان کے پیچھے کون بیٹھا پہلے سوال کر چکا ہے؟ یہ تو نہیں کیا. اچھا کرو. السلام علیکم حضرت. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے؟ بعضوں کو خوابیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. ایک لطیفہ مشہور ہے، کوئی کسی کو اپنی خواب سنا رہا تھا تو کہتا ہے، عورت تھی، کہتی ٹھہرو ذرا میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں، 1 گھنٹے بعد میں ملوں گی. 1 گھنٹے بعد آئی کہ میں ابھی گھنٹہ سو کے آئی ہوں، میں نے بھی یہ خواب دیکھ لی. تو یہ خوابیں ٹھیک ہے ہوتی ہیں خوابیں، لیکن ویسے نفسیات دان کہتے ہیں کہ ہر انسان ایک رات میں 4-5 خوابیں ضرور دیکھتا ہے. بعضوں کو یاد رہ جاتی ہیں، بعضوں کو نہیں یاد رہتی. لیکن بعض ایسی خوابیں ہوتی ہیں جن کی اپنے ایک جس میں پیغام ہوتا ہے، کوئی شوقت ہوتی ہے، وہ یاد بھی رہ جاتی ہیں اور اس کا دل پہ اثر بھی ہوتا ہے. بعض لوگ لکھتے ہیں خوابیں مثلاً دیکھی ایسی حالت دیکھی ہے، درود پڑھتے ہوئے دیکھا یا قرآن شریف کی آیت پڑھتے ہوئے سنا یا دیکھا یا خود پڑھ رہا ہے، تو جب جاگ آتی ہے تو اس وقت وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو بعض باتیں خوابیں ہوتی ہیں تعبیر طلب، ہر ایک کو تعبیر بھی نہیں آتی ان کی. ٹھیک ہے، اور ہر کوئی تعبیر کر بھی نہیں سکتا. اس لیے حضرت مسلم موعود نے ایک بڑا اچھا نسخہ بتایا ہوا کہ تم چاہے خواب دیکھو، اگر تمہارے دل پہ اچھا اثر ہے یا برا اثر ہے اس کا، اگر یاد رہتی اور دل پہ اثر بھی کوئی ہے تو صدقہ دے دیا کرو، زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں. اور ٹھیک ہے، اور اگر سمجھتے ہو کہ ایسی خواب ہے جو جماعتی رنگ میں بھی ہے، جس میں کوئی پیغام ہے، تو مجھے لکھ دیا کرو. ٹھیک، پھر تعبیر آپ ہی کر لیں گے، دیکھ لیں گے کیا ہے اس کی. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ بننے کے بعد جو آپ کے بہت قریبی دوست تھے، ان سے آپ کا تعلق کس طرح بدلا اور رویہ کس طرح بدلا؟ میرا تو کوئی تعلق نہیں بدلتا کسی سے. میرے دوست ہیں، جو اگر تھے تو ہیں ابھی. ہاں، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں، لیکن میں بعضوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی تھوڑی دیر بیٹھ لیا کرتا تھا. لمبا عرصہ تو نہیں بیٹھ سکتا ہے، کام کی نوعیت بدل گئی، کام کی زیادتی. باقی تعلق ہے اور تعلق رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ختم ہونا چاہیے نا تعلق، بلکہ تعلق میں مزید وسعت پیدا ہو گئی اور بہتری پیدا ہو گئی، ان سے بھی اور اوروں سے بھی. ٹھیک ہے، ہاں یہ ان سے پوچھ سکتے ہو جو تھے کہ تمہارے ساتھ میرا رویہ تو نہیں بدلا. میرا خیال ہے میں نے کوشش کی ہے کہ نہ بدلوں. ٹھیک، جی جزاک اللہ. ہاں، معاہدہ. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے کہ معاہدہ کے لیے کیا نصیحت ہے آپ کی کہ جو ہمیں ہیلپ کرے فیوچر میں؟ ہر روز جو پڑھتے ہو نا کلاس میں، وہ ہاسٹل میں آ کے گھر میں آ کے پڑھ لیا کرو، دہرا لیا کرو. معاہدہ کا سلیبس بڑا آسان سلیبس ہے سارا کورس. اس میں جو فیل ہوتا ہے نا، اس کو میں باوجود کوشش کے بھی رعایتی پاس نہیں کر سکتا. اگر تمہاری انتظامیہ بس
گو میں بہت کوشش کرتا ہوں. یہ لوگ سختی کرتے ہیں, بعضوں کو یہ فیل کر کے بھیج دیتے ہیں رزلٹ, صرف یہاں نہیں باقی جگہوں پہ بھی. میرا خیال ہے کہ 25-30% رزلٹ ان کے میں مانتا ہی نہیں, پاس کر دیا کرتا ہوں. لیکن معاہدہ کا اتنا بنیادی کورس ہے کہ ان کو پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اور شروع میں یہ عادت ڈالو نمازوں کی, اور شروع میں عادت ڈالو کم از کم 2 نفل صبح فجر سے پہلے پڑھنے کی, جاگنے کی. ٹھیک ہے, اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرو, اپنا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ, اس پہ عمل کرو. پہلے دن سے اگر عادت پڑ جائے گی تو آخر تک یہ صحیح نظام ہوگا. پھر جب فیلڈ میں جاؤ گے پھر بھی اسی کی عادت رہے گی. اس لیے اپنی زندگی کا ایک روزانہ کا ایک بناؤ چارٹ اور ٹائم ٹیبل, اس کے مطابق عمل کرو کہ یہ ہمارا جامعہ وقت گزرنا ہے, یہ ہم نے اپنی اسٹڈی جو جامعہ کا اسٹڈی ٹائم لازمی ہے وہ کرنا ہے, یہ اخبار کا مطالعہ کرنا ہے, یہ جنرل نالج کے لیے پڑھنا ہے, اتنا نماز پہ وقت گزارنا ہے, یہ کھانے کے لیے, یہ سونے کے لیے. 6-7 گھنٹے سو کے اس کے بعد سارے جو بقایا 17 گھنٹے ہیں نا ان کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں مولوی کیا کہتے ہیں آپ, یہ جو ہے یہ کیا نام ہے اس کا, نام کیا تمہارا, نام بھول جاتا ہوں میں. میرا نام فرحاد رانا ہے. ہاں جی حضور, میرا سوال میں تمہیں ابھی تک فراست سمجھتا تھا, بڑی مشکل سے فراست کی پہچان ہوئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود کے ساتھ آپ کو کوئی ذاتی واقعہ یاد ہوگا؟ حضرت مسلم موعود کی جب وفات ہوئی تو میں 15 سال کا تھا. ٹھیک, اور ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات, لیکن ایک میں واقعہ وہ بتا دیتا ہوں, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بعضوں کو. حضرت مرزا شریف احمد صاحب جو حضرت مسلم موعود سب سے چھوٹے بھائی تھے, میرے دادا, وہ جب میں 11 سال کا تھا وہ فوت ہو گئے تھے 1961 میں. غالباً 59 یا 58 یا 59 کی بات ہے. ایک دن مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے, کبھی باہر جانا ہے, بازار جانا ہے, ادھر ادھر بچوں کے جس طرح لے جاتے ہیں نا, جب داداؤں کا شوق ہوتا ہے بچوں کو لے جاتے ہیں انگلی پکڑ کے. ایک دن مجھے کہتے چلو حضرت خلیفہ مسیح ثانی کے گھر جانا ہے, قصر خلافت جانا ہے. قصر خلافت میں گئے تو مسجد مبارک کی اس طرف ایک دروازہ ہوتا تھا جہاں سے مسیح ثانی نماز کے لیے آیا کرتے تھے, اور اوپر رہتے تھے, اوپری منزل تھی. تو نیچے آ کے وہ کھڑے ہو گئے, مجھے کہا کہ تم اوپر جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ میں آیا ہوں ملاقات کرنے, ملنا ہے. تو میں اوپر گیا, اور مریم صدیقہ صاحبہ چھوٹی آپا جنہیں کہتے ہیں تھیں حضرت مسلم موعود کے پاس, ان کو میں نے جا کے کہا اس طرح آئے ہیں حضرت شریف احمد صاحب, ملنا ہے ثانی سے. ان دنوں میں ان کی یہ میرا خیال نہیں 59 نہیں بلکہ 60 کی بات ہی ہوگی, کیونکہ لیٹے ہوئے تھے وہ, طبیعت ٹھیک نہیں تھی مسلم موعود کی, 59 یا 60 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیٹے ہوئے تھے, انہوں نے ایک کرسی حضرت مسلم موعود کے سرانے رکھ دی تاکہ آئیں تو شریف احمد صاحب وہاں بیٹھ جائیں. میں نیچے گیا, ان کو اوپر بلا کے لے آیا. تو وہ آئے اور آ کے تو کرسی پہ نہیں بیٹھے کیونکہ نیچے فرش پہ بیٹھ گئے, سرانے ان کے کرسی پیچھے کر دی. جو باتیں کرنی تھی پڑھنے کو جماعتی باتیں تھیں, بہرحال وہ کرتے رہے, مجھے تو نہیں سمجھ آئی نہ, بلکہ ویسے میں دور چلا گیا تھا. اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اسلام کیا اور بڑے احترام سے کھڑے ہو کے تو کچھ دیر الٹے قدموں پھر ذرا دور جا کے سیدھے ہو کے تو باہر نکل گئے. تو یہ پہلا سبق بغیر بولے جو انہوں نے مجھے سکھایا وہ خلافت کے احترام کا تھا. جو خلیفہ ثانی کا بھی میں دیکھا, اور پھر جو خلیفہ ثانیوں سے جب باتیں کر رہے تھے ان کی نظر میں بھی جو ایک خاص تعلق ٹپک رہا تھا
اور باتوں سے بھی وہ محسوس کر رہا تھا. مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی لیکن محسوس کر رہا تھا کہ دونوں طرف سے ایک محبت ہے. تو یہ چیز ایک واقعہ ہے. السلام علیکم پیارے. میرا نام مصور احمد باجوہ. کالوں نہیں باجوہ. باجوہ, ہاں سوری باجوہ. حضور پہلی بات تو میں نے یہ پوچھنی تھی کہ پاکستان آپ کو کتنا یاد آتا ہے, جو ادھر شب و روز آپ نے گزارے ہیں. تم خود وہاں سے دوڑے ہو تو مجھے کیا پوچھتے ہو؟ یاد آتا ہے کبھی کبھی رفا کی گلیاں اور بس رہتی ہیں. میں اپنے خاندان کا پہلا بچہ ہوں جو روا میں پیدا ہوا تھا, لڑکا بچہ, اس لیے میری یادیں روا کے ساتھ بہت ہیں. جب مٹی اٹھتی تھی, گلیاں تھیں, کچی گلیاں تھیں, پھر اس پہ گلیوں اور سڑکوں پہ پہاڑی کی سرخ رنگ کی مٹی پڑنی شروع ہوئی تاکہ تھوڑی سی جو کلر روا کا ہوتا تھا وہ نہ اٹھے. پھر روڑی, موٹی روڑی پڑنی شروع ہوئی, پھر سڑکیں بن گئیں. اب تو روا بڑا ڈیولپ ماشاء اللہ ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ 1900 جو چوہی ظفر اللہ خان صاحب غالباً وزیر خارجہ تھے, یا شروع کی بات ہے روا کی, جلسے کے دن تھے. جلسہ جو نصرت گنج ہائی اسکول ہے نا, نصرت گنج ہائی اسکول دیکھا ہوا ہے نا, جی اس میں جلسہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. یہ مسجد اقصی میں تو بہت بعد میں کیا ہے, عورتوں کا لجنہ کے احاطے میں, اور یہ نصرت گنج ہائی اسکول میں. تو قصر خلافت میں ہی چوہی ظفر اللہ خان صاحب ٹھہرے ہوئے تھے. گیسٹ ہاؤس ہوتا تھا خلیفہ ثانی کا. تو وہ جیپ میں بارش ہو گئی شدید, لوگ بڑے آرام سے بیٹھے رہا کرتے تھے. جیپ میں آ رہے تھے, 4 ویل ڈرائیو تھی اس زمانے میں. روا میں جیپ بھی ایک ہوتی تھی جو ناظر اصلاح ارشاد مقامی کے پاس چوہی فتح ہم سب سے ہوتے تھے, یا بدل گئے تھے کوئی اور. بہرحال اس میں آئے تو ہمارے گھر کے قریب پہنچے نا, تو اتنا زیادہ وہ اس میں کیچڑ اور دلدل بن گئی تھی کہ 4 ویل ڈرائیو جیپ بھی وہیں پھنس گئی. میں گھر کے دروازے سے باہر کھڑا ہو کے نظارہ دیکھنے لگا. ایک طرف فوجی کھڑے ہیں, خدام زور لگا رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, اپنی جگہ ہل نہیں رہی. تو یہ حال ہوتا تھا روا کا. تو اس زمانے کی یادیں ہیں, اور پھر اب کی یادیں ہیں جب آتی ہیں تو پھر روا یاد آتا ہے. ٹھیک. ضرور ایک اور بات پوچھنی ہے اجازت ہو تو. ضرور انسان اپنے آپ کو مزکی کس طرح, پاک کس طرح بنا سکتا ہے کوئی بھی؟ بیٹھے بیٹھے تو نہیں بن جاتا انسان, ہر وقت سوچو. اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی یاد, ذکر, خشیت, یہی چیزیں ہیں نا, وہ ہونا چاہیے. تو انسان ہر چیز برائی سے بچنے کی کوشش کرو, اس کی باریکی میں جانے کی کوشش کرو. تم لوگ خاص طور پہ جو دنیا کی تربیت اور ہدایت پہ معمول ہونے والے ہو, خاص طور پہ اپنی کوشش کرنی چاہیے نا اس کے لیے. تو ایک مسلسل کوشش ہے, ایک دن میں تو نہیں بن جاتا. اور اللہ سے دعا, سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا دعا اور فضل, پھر عاجزی. ٹھیک, چلو جاؤ. 1 گھنٹہ اور 35 منٹ ہو چکے ہیں. اب کچھ اپنا گلا کا پروگرام شروع کرتے ہیں. مدرسۃ الحفظ کے لوگ کیا بچے, تم لو. السلام علیکم. لو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سوری. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تقی نصر اللہ صاحب میری
یہاں یہ نظام ہے پڑھانے کا جی بریل وغیرہ کے ذریعے ریکارڈنگ کے ساتھ. اور لکھتا کون ان کا پرچہ پھر؟ وہ بھی آئے گا امتحان تو سے لیں گے. اچھا چلو حضرت صاحب پلیز مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. اچھا اللہ فضل کرے. جو آپ نے نصائح فرمائے تھے اس وقت تھوڑی دیر پہلے وہ ان پہ میں عمل کر رہا ہوں. اچھا اللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے مزید کرنے کے آگے بھی میں کر سکوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم. اچھا